الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود، سر الله موجود نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید المرسلین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات گرامی قادر، سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اور اس عنوان کے تحت ہمارا اور آپ کے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے، وہ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کر آگے تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دنیا میں یہی ایک جگہ ہے جہاں بول بول کر آگے بلایا جاتا ہے، ورنہ اور کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو پیچھے کھینچنے کے لیے سب مل جائیں گے،
آگے بلانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر فرش عزا پہ آئے، چونکہ اس فرش پہ بیٹھنے کے کچھ قانون ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ یہ فرش آپ کے اپنے گھر کا بستر نہیں ہے کہ یہاں جیسے چاہیں ویسے بیٹھ جائیں۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے، دیکھتے رہیے گا میری طرف، کوشش کیجیے گا 2000 کا مجمع ہو، کوئی سامنے میری نظروں سے بچتا نہیں ہے، تو یہاں تو ہر چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ مدرسہ کتابیں پڑھنا سکھاتا ہے، منبر چہرے پڑھنا سکھاتا ہے۔ تو بالکل میری طرف دیکھتے رہیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ وقت میں لیتا نہیں ہوں اور وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آواز قدرت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اصول مشیت، قانون الہی یہ ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، جو رسولوں کی فہرست ہے، ان رسولوں میں سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو رسول دنیا میں آئے ہیں ان رسولوں میں سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بلکہ ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو نمائندے بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو رسول بن کر آئے ہیں، جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، جو رسولوں کا ایک قافلہ ہے، ان رسولوں کی فہرست میں سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بعض رسولوں پر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن نے پہلا اصول یہ دیا کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہونے کے بعد بھی سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھنے میں ایک جیسا ہونے کے بعد بھی سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے رسول، اللہ کے بنائے ہوئے رسولوں کی فہرست میں جب سارے رسول ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے تمام صحابہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول قرآن ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ اصول مشیت ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ محسن صاحب بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیا جائے گا۔ امت مسلمہ سے غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے ساروں کو ایک جیسا سمجھا کہ سارے ایک جیسے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہے، اور یہ اصول اللہ نے دنیا کی ہر جنس میں رکھا ہے۔ یہ اصول صرف رسولوں میں نہیں ہے، انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ اصول اللہ نے دنیا کی ہر جنس میں رکھا ہے۔ بعض پتھروں سے افضل ہیں، بعض درخت، میں فارسی میں گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، اردو پڑھ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولتے رہیے گا۔ بعض درختوں سے افضل ہیں، بعض پتھر سے افضل ہیں، بعض
بعض پانی سے افضل ہے۔ ہمارے گھر کا پانی اور ہے، زمزم اور ہے۔ اب یہ ضد آپ کی اچھی نہیں ہے کہ جی وہ بھی پانی ہے اور یہ بھی پانی ہے، تو وہ اور یہ ایک جیسے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسا پانی ہے، لیکن دونوں پانی میں فرق یہ ہے کہ یہ پانی ہمارے گھر کا ہے، اس پانی کی نسبت حجت خدا سے ہے، یعنی نسبت کے بدلنے سے شے کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسی شے ہے لیکن نسبت بدلی تو فضیلت بدل گئی۔ ہمارے گھر کا پانی اور زمزم، دونوں میں آب زمزم ہمارے گھر کے پانی میں فرق ہے، وہ ہمارے لیے تبرک ہے، اس کا احترام ہے۔ تو اللہ نے ہر جنس میں بعض کو بعض پا فضیلت بخشی ہے۔ بعض درختوں سے افضل ہیں، بعض پتھروں سے افضل ہیں، بعض پانی سے افضل ہے، بعض پھلوں سے افضل ہیں، بعض زمینوں سے افضل ہیں۔ خدا کرے کہ میں جہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں روش ادراک پر آپ میرے ہم سفر ہو جائیے گا۔ بعض پتھر سے افضل ہے، بعض درختوں سے افضل ہے، بعض پانی سے افضل ہے، بعض زمینوں سے افضل ہے، اور سجدہ افضل ترین زمین پہ کرنا چاہیے۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، جس طرح ہر جنس میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی گئی، بعض پتھروں سے افضل ہیں، بعض پھلوں سے افضل ہیں، بعض درختوں سے افضل ہیں، ایسے ہی بعض زمینوں سے افضل ہیں۔ اور پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پوری کائنات میں سب سے افضل ترین زمین کا نام ہے زمین کربلا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین زمین کا نام زمین کربلا ہے۔ سب سے افضل ترین زمین کا نام زمین کربلا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو زمین مکہ، زمین حرم کے وجود سے 24,000 سال پہلے اللہ نے خلق کیا۔ زمین مکہ سے 24,000 سال پہلے اللہ نے زمین مکہ کو اپنا حرم بنایا۔ اس کی خلقت زمین مکہ سے 24,000 سال پہلے ہوئی، تو بعض کو بعض پا فضیلت بخشی ہے۔ کائنات کی افضل ترین زمین کا نام ہے زمین کربلا، اور عقل یہی کہتی ہے کہ جو کائنات کی سب سے افضل زمین ہے اس پر اپنے سر کو رکھا جائے، اس پر اپنی پیشانی کو رکھا جائے۔ اب یہ سوال نہ کیجئے گا کہ ہم خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کائنات میں اس زمین سے افضل کوئی زمین ہوتی تو ہم اس زمین پر سجدہ کرتے، لیکن کائنات کی سب سے افضل ترین زمین کا نام زمین کربلا ہے۔ میں کہانی بڑی اچھی سناتا ہوں، تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہترین کہانی سناؤں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نوجوانوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا بولیے سرکار، بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں جس قوم کے پاس زبان تو ہوتی ہے، قوت بیان نہیں ہوتا ہے۔
تو لہذا تھوڑا تھوڑا بولیے گا. تعجب ہے کہ بزرگ بول رہے ہیں، جوان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی جوان ہیں، بزرگ نہیں ہیں، لہذا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ بولنا سیکھیے، اس لیے کہ جس نے یہاں بولنا نہیں سیکھا پھر دنیا میں وہ کہیں نہیں بول سکتا ہے. اور وہ زبان گونگی ہی اچھی لگتی ہے جو یہاں نہیں بولتی ہے. تو لہٰذا بولیے گا تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ جو بات پہنچا رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. دنیا میں افضل ترین زمین کا نام ہے زمین کربلا. ویسے تو سب سے افضل زمین زمین مکہ ہے جس پر کعبہ ہے. اور میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ ایک دن زمین کعبہ نے گمان کیا، فخر کیا کہ مجھ سے بہتر زمین کائنات میں کون سی ہوگی، جس کی پشت پر کعبہ ہے، جس کی پیشانی پر حجر اسود ہے، جس کے سینے میں زمزم ہے، جس کے رخسار پر حجر اسود ہے. مجھ سے بہتر کائنات میں کون سی زمین ہوگی. ادھر زمین مکہ نے یہ گمان کیا، یا اللہ نے وحی کی زمین مکہ پہ کہ اے زمین مکہ فخر نہ کرنا، کیا تجھے کربلا کی معرفت نہیں ہے؟ اگر مجھے کربلا کی زمین نہ بنانی ہوتی تو تجھے کبھی خلق نہ کرتا. اور جس کعبے پر تو فخر کر رہی ہے، اگر کربلا پہ اترنے والوں کو نہ بنانا ہوتا تو تیری پشت پر کعبے کو بھی نہ بناتا. نہیں، آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو کعبہ نہیں بناتا. یعنی کعبہ حسین کی وجہ سے ہے، حسین کعبے کی وجہ سے نہیں ہے. اور جو ہے یعنی ہے آپ کی، کعبہ حسین کی وجہ سے ہے. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق سیدھا راستہ کربلا کربلا، اے گھر کی رہنما کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ حسین کی وجہ سے ہے، حسین کعبے کی وجہ سے نہیں ہے. اور یہی تو بتایا تھا میرے مولا عباس نے جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور لوگوں نے راستہ روکا کہ حسین کو کعبے تک نہیں جانے دیں گے. حسین نے عباس کو قریب بلایا، آواز دی عباس یہ مجھے کعبے تک جانے سے روکنا چاہتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں، انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں. وہاں پہ میرے مولا عباس نے جو خطبہ دیا اس میں ایک جملہ میرے عباس نے کہا تھا کہ اے لوگو، حسین کو کعبے تک جانے سے روکنا چاہتے ہو، وَلَوْلَا حِكْمِ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارَهُ الْعُلْيَا وَإِخْتِيَارَهُ الْبَرِيَّةِ لَطَارَ الْبَيْتِ إِلَيْهِ قَبْلَ يَمْشِي لَدَيْهِ. تم حسین کو کعبے تک آنے سے روک رہے ہو. حسین کو کعبے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین انگلی سے اشارہ کر دے، کعبہ اٹھ کر حسین کے قدموں میں آ جائے گا. حسین کو کعبے تک آنے سے روک رہے ہیں. حسین کو کعبے تک آنے سے روکنا چاہتے ہوں. حسین جب چاہے جہاں چاہے کعبہ حسین کے پاس ہوگا، کعبہ حسین کے پاس ہوگا. کعبہ حسین کا تابع ہے.
اور یہی تو عملاً دکھایا تھا حسین نے مسجد نبوی میں، جب کائنات کا رسول سجدے میں تھا، پیچھے تمام صحابہ کرام سجدے میں تھے، یہ 8 سال کے حسین نے مسجد میں قدم رکھا اور چلتا ہوا نانا کے قریب پہنچا، بلکہ اگر کتاب کے لفظ پڑھوں تو صحابہ کرام کی ہتھیلیوں پر قدم رکھتا ہوا، جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، صحابہ کرام کی ہتھیلیوں پر قدم رکھتا ہوا نمازیوں کی صفوں کو کوہ طور کی طرح عبور کرتا ہوا، الم نشرح لک صدرک وانقضا ظہرک کے سپارے پر قدم رکھتا ہوا حسین پشت رسالت پر ایسے بیٹھ گئے جیسے ایک عظیم بادشاہ اپنی غلام رعیت کے سامنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، حسین پشت رسالت پر بیٹھ گئی۔ اور منظر کیا تھا حسین کے بیٹھنے کا؟ رخ صحابیوں کی طرف، پشت کعبے کی طرف، اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، رخ صحابہ کرام کی طرف، پشت کعبے کی طرف۔ ادھر حسین بیٹھے، آواز قدرت یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ میری تسبیح چھوڑو زمین کی طرف دیکھو، میری تسبیح چھوڑو زمین کی طرف دیکھو، میری تسبیح چھوڑو زمین کی طرف دیکھو۔ فرشتوں کی حقیقت معلوم ہے کیا ہے؟ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا میری تسبیح چھوڑو، زمین کی طرف حسین کا یہ منظر دیکھو۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا 8 سال کے حسین تھے، بچپنے کا عالم تھا، نانا سے محبت تھی، بچپنے میں کھیلتے کھیلتے آ کر حسین پشت رسالت پر بیٹھ گئے۔ مجھے آپ کی یہ بھی بات قبول ہے کہ حسین بچپنے کے عالم میں کھیلتے کھیلتے آ کر نانا کے پشت پر بیٹھ گئے، لیکن اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میری عبادت چھوڑو، حسین کا منظر دیکھو، تو پھر گھر جا کر سوچنا جس حسین کے بچپن کا کھیل فرشتوں کی عبادت سے افضل ہو، اور جو ہے نہیں ہے آپ کی، جس حسین کے بچپن کا کھیل فرشتوں کی عبادت سے افضل ہو، اللہ جانے اس حسین کا سجدہ کیسا ہوگا، اللہ جانے اس حسین کی عبادت کیسی ہوگی۔ ادھر پشت رسالت پر بیٹھا میرا مولا، ادھر سے جبریل چلے، یا رسول اللہ جب تک نہ اترے سر نہ اٹھائیے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی چھوٹا بچہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آ کر سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جائے، گھر والے کیا کریں گے؟ بچے کو ہٹائیں گے، آپ سے تو نہیں کہیں گے کہ اور تو دانی سجدہ کرو، نہیں توجہ نہیں کی ہے آپ نے۔ بھائی بچہ اگر سجدے کی حالت میں آ کر پشت پر بیٹھ جائے تو بڑے لوگ کیا کریں گے؟ اس کو ہٹائیں گے، بچے کو ہٹائیں گے، آپ سے نہیں کہیں گے کہ سجدہ طولانی کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل آ کر حسین کو ہٹاتے، اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل آ کر حسین کو ہٹاتے، جبریل نے حسین کو نہیں ہٹایا، رسول سے کہا وہ کہہ رہا ہے جب تک حسین خود نہ اترے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ رسول سجدہ طولانی کرتے رہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پیچھے وہ حضرات بھی تھے جنہیں نبوت پہ کبھی کبھی شک ہوتا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی، پیچھے وہ افراد بھی تھے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار میں رہوں گا۔
بالکل رات کے 2 بجے بھی ذمہ دار میں ہی رہوں گا اور حوالے کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ کرار کا ماننے والا ہوں، کسی فرار کا ماننے والا نہیں ہوں۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، اس لیے دیکھتے رہے کہ میری طرف، میں نے کہا نا مدرسہ کتابیں پڑھنا سکھاتا ہے، منبر چہرے پڑھنا سکھاتا ہے، لہذا چہرے کو بالکل خوشگوار رکھیے گا اور کھلا ہوا رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، حسین بیٹھے، جبریل آئے، یا رسول اللہ سجدہ طولانی کیجئے۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، رسول سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کی؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پشت پر کون؟ حسین۔ میں اس رسول کو مانتا ہی نہیں کہ جو نماز میں بھی ہو اور خیال ادھر بھی ہو۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، جو نماز میں بھی ہو اور خیال ادھر بھی ہو، لیکن اس نے چاہا کہ خیال دیا جائے۔ نازک بات ہے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہ سمجھے بعد میں یوٹیوب پہ سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول حالت نماز میں، رسول نماز میں مطلب صرف نماز میں، ہماری نمازیں نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بازار کا ریٹ بھی ذہن میں ہے، گھر کی پریشانیاں بھی ذہن میں ہے، بیوی کا جھگڑا بھی ذہن میں ہے۔ رسول کی نماز یعنی ذہن میں صرف ذات خدا، کوئی نہیں، لیکن اس نے چاہا کہ میری نماز میں رسول کے خیال میں حسین آئے۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، آواز دی جبریل جاؤ محمد کو بتاؤ حسین ہے۔ ابھی تک خیال نہیں تھا، جبریل نے آ کر بتایا کہ حسین ہے، یعنی وہ بھی چاہتا ہے کہ میری نماز میں خیال میں حسین ہو۔ آئے، اب رسول سجدے کو طول دے رہے، اب پیچھے جو نمازی تھے سر اٹھایا کہ لگتا ہے آج سہو ہو گیا، سر اٹھایا، سامنے حسین کو دیکھا۔ سرکار دیکھیے گا میری طرف، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل پرانی بات پڑھ رہا ہوں۔ سر کو اٹھایا، سامنے حسین، سر سجدے میں، سر کو اٹھایا، سامنے حسین، سر سجدے میں۔ یعنی تمام صحابہ کرام کو انتظار اس بات کا ہے کہ کب رسول سجدے سے سر اٹھائے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی صحابہ کرام منتظر ہیں محمد مصطفیٰ کے، محمد منتظر ہے وحی کے، جبریل کے منتظر کہ کب جبریل بتائے کب میں سر کو اٹھاؤں۔ جبریل منتظر ہے وحی کے، وحی انتظار کر رہی ہے اللہ کا، اللہ انتظار کر رہا ہے حسین کا۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، صحابہ کو انتظار محمد مصطفیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو انتظار جبریل کا، جبریل کو انتظار وحی کا، وحی کو انتظار توحید کا، توحید کو انتظار۔ اسی لیے تو اس نے قرآن میں کہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اب حسین اترے، اب نماز آگے بڑھے، اپنی مرضی سے حسین اترے، اپنی مرضی سے حسین اترے اور یہ بتا دیا کہ دیکھو، اور خدا منظر آپ نے دیکھا، پشت کعبے کی طرف، رخ صحابہ کی طرف، پشت کعبے کی طرف، رخ صحابہ کرام کی طرف۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہ ہو۔ توجہ ہے، اگر یوں رخ کر کے حسین بیٹھتے تو ہوتا کہ نانا کی محبت میں بیٹھ گئے، یوں رخ کر کے بیٹھے یعنی منبر بنا کے بیٹھے۔ توجہ نہیں کیا ہے آپ نے،
یوں رخ کر کے بیٹھے، یعنی منبر بنا کر بیٹھے، اور یہی کہا تھا میرے مولا عباس نے جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے، تو عباس نے کہا تھا مدینے والوں تمہیں خبر نہیں ہے کہ کون حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، منکبہ مرکبہ سحرہ منبرہ لسانہ مشربہ، تمہیں خبر نہیں ہے رسالت کی پشت تھا حسین کا منبر تھا، یعنی حسین کا منبر پشت رسالت ہے، حسین کا منبر پشت رسالت ہے، حسین کا منبر پشت رسالت ہے۔ معصوم کہتے ہی اسے ہے جس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہ ہو۔ حسین نے پشت رسالت کو منبر بنایا ہی اس لیے چونکہ حسین جان رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد بہت سارے لوگ ہوں گے جو میرے بابا کے منبر کو اپنا منبر بنا لیں گے۔ حسین نے پشت رسالت کو منبر بنایا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ حسین کے منبر پر بیٹھ کر دکھاؤ، اور جو ہے نہیں حیا کی، اس لیے کہ میرا منبر لکڑیوں کا منبر نہیں ہے، میرا منبر پتھروں کا منبر نہیں ہے، میرا منبر پشت رسالت ہے۔ اگر ہمت ہو تو کبھی اس منبر پہ بیٹھنے کی جسارت کرنا۔ پشت رسالت حسین کا منبر ہے، کیا کہنے اس حسین کے جس کی غذا زبان رسالت ہو، جس کا مسکن سینہ رسالت ہو، جس کا منبر پشت رسالت ہو۔ ذات واجب کی قسم، دنیا نے اگر حسین کو سمجھ لیا ہوتا، اور اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کل بھی آپ کی سماعت کے حوالے کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو اگر دنیا پہچان لیتی تو پھر اہل بیت کا انکار کبھی نہ کرتی۔ ہم نے علی کو علی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں ہمیں بہت پسند ہے اس لیے مان لو، نہ، ہم نے مانا اس لیے کہ علی کی مولائیت کا اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا۔ ہم اسے ہی مانتے ہیں جسے محمد منواتے ہیں۔ محمد نے علی دیا، ہم نے علی کو لے لیا۔ محمد نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جو اسے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر محمد کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حسن و حسین کو محمد نے زانو پر بٹھا کر کہا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ہم نے جسے بھی مانا ہے مرکز، محور، منبع ذات پیغمبر ہے۔ اپنی مرضی سے نہ ہم نے کسی کو مانا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑا ہے۔ فہرست جو میرے نبی نے دی ہے ہم اس فہرست کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی فہرست ہو تو آپ اسے پیش کیجئے، ہم اس فہرست کو نہ مانیں تو ہم پر لعنت ہو۔ لیکن فہرست بتائیے کہ محمد مصطفیٰ نے کس کس کا نام لیا؟ ہمارے پاس غدیر جیسی دلیل ہے جہاں پہ محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، اور ایسے ہی نہیں اٹھایا، آگے والوں واپس ہو، جو پیچھے رہ گئے ہو اس کا انتظار، اور بلال کو بلایا، آواز دی بلال اذان دو، تاکہ لوگوں کو خبر ہو کوئی اعلان ہونے والا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ کچھ قافلہ آگے نکل گیا، کچھ قافلہ پیچھے رہ گیا، اور وہ بھی 10-20 قدم آگے نہیں، کوئی قافلہ 20 میل آگے نکل چکا، کوئی قافلہ 30 میل پیچھے رہ چکا۔ آواز دی بلال اذان دو، بلاؤ۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ کوئی قافلہ اتنا آگے نکل چکا ہے، کوئی قافلہ اتنا پیچھے رہ گیا ہے، میری آواز ان تک کیسے جائے گی؟ میری آواز پیچھے والوں تک جو 30-40 میل دور ہے
ان تک کیسی جائے گی؟ آواز دی بلال تمہیں ہمارے جد کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ جب ابراہیم نے کعبے کو بنایا تو اللہ نے کہا ابراہیم میرے بندوں کو بلاؤ کہ آ کر میرے گھر کا طواف کرے۔ ابراہیم نے کہا پروردگارا دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کسے بلاؤ، کسے آواز ہو؟ آواز قدرت ہے ابراہیم آواز تم بلند کرو، تمہاری آواز کو نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ابراہیم آواز تم بلند کرو، تمہاری آواز کو نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلال وہ بیت اللہ کا اعلان تھا، یہ حجت اللہ کا اعلان ہونے والا ہے۔ جب بیت اللہ کا اعلان نسلوں تک جا سکتا ہے تو یہ حجت خدا کا اعلان ہے۔ بلال نے اعلان کیا، بس سمٹ رہی ہے گفتگو، پیچھے والے آگے والے مرکز پہ جمع ہو گئے۔ پہلے رسول نے اقرار لیا سارے مجمع سے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار میرا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار آپ کا۔ ان بیچاروں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سب نے اقرار کر لی۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ مومنین کی جانوں کا اختیار اس سے زیادہ نبی کا ہوتا ہے۔ ہماری جانوں پر ہمارا بھی اختیار ہے، اور اسی جان پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا اختیار ہے۔ ہماری جانوں پر ہمارا بھی اختیار ہے اور نبی کا بھی اختیار ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کے اختیار میں؟ محسن صاحب دونوں کے اختیار میں آپ بڑا خاموش رہتے ہیں، سرکار تھوڑا بولا کیجئے، بولتا ہوا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہماری جانوں پر ہمارا بھی اختیار ہے اور نبی کا بھی اختیار ہے۔ دونوں کے اختیار میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا اختیار معلوم ہے کیا ہے؟ بھوک لگی، ہمیں بھوک لگی، اب کھائیں نہ کھائیں یہ ہمارا اختیار۔ بھوک لگی، اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ کھا لیں یا نہ کھائیں۔ پیاس لگی، اب ہمارا اختیار ہے کہ پانی پی لیں یا نہ پئیں۔ نیند آ رہی ہے، اب ہمارا اختیار ہے کہ سوئیں نہ سوئیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ محمد کا اختیار معلوم ہے کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، محمد نے کہہ دیا کھانا نہیں ہے تو اب کھانا حرام ہو گیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، محمد نے کہہ دیا کھانا نہیں ہے تو اب کھانا حرام ہو گیا۔ جی چاہ رہا ہے پانی پیے، محمد نے کہہ دیا پینا نہیں ہے تو اب پانی پینا حرام ہو گیا۔ جی چاہ رہا ہے سو جائیں، محمد نے کہا سونا نہیں ہے، اب سونا حرام ہو گیا۔ ہمیشہ خطیب کا امتحان نہیں، کبھی کبھی سامع کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اگلا جملہ آپ کے امتحان کے لیے ہے، جو پہنچ جائیں گے وہ پہنچ جائیں گے، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ دل چاہ رہا ہے کھانے کا، محمد نے کہہ دیا کھانا نہیں تو اب کھانا حرام ہو گیا۔ جی چاہ رہا ہے پینے کا، محمد نے کہہ دیا پینا نہیں تو اب پینا حرام ہو گیا۔ جی چاہ رہا ہے سونے کا، محمد نے کہہ دیا سونا نہیں تو اب سونا حرام ہو گیا۔ کسی میدان میں جی چاہ رہا ہے کہ ڈر کر بھاگ جائیں، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ محمد نے کہہ دیا جانا نہیں تو اب بھاگنا حرام ہو گیا۔ کسی غار میں سانپ کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے کا، محمد کہہ دے ڈرنا نہیں تو اب ڈرنا حرام ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تو جو محمد کہہ دیں وہ ضروری، جس سے روک دیں وہ کرنا جائز نہیں۔
سب سے پہلے اقرار لیا کہ کیا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک میں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک ہماری جانوں کا اختیار ہم سے زیادہ آپ پہ ہے۔ جب سب سے اقرار لے لیا تو علی کا بازو تھاما، یوں اٹھایا، آواز دی من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ جب اقرار کر لیا ہے تو پھر مانو جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور صرف اٹھایا نہیں بلکہ طبقات ابن سعد کے جملے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ پورے مجمع کو محمد نہیں علی نظر آ رہے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یعنی رسول نے عملاً کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا کہ جب شمس نبوت طلوع ہوتا ہے تو قمر امامت سامنے ہوتا ہے۔ جہاں شمس رسالت ہوگا وہیں قمر امامت بھی ہوگا۔ شمس رسالت محمد ہے، قمر امامت علی ابن ابی طالب ہے۔ یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ باذان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ کی سماعت کے حوالے پھر معروضات کروں گا۔ یقیناً مجلس حسین پوری رات میں یوں ہی پڑھتا رہوں، آپ یقیناً اسی طرح سنتے رہیں گے، لیکن یہ بھی ایک بے عیب حقیقت ہے کہ جب تک آنکھ اشک بار نہ ہو، جب تک آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، بقی سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ شہزادی آتی ہی صرف اس لیے ہے کہ عزادارو لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ کبھی تنہائی میں سوچئے گا، یہ ہم گناہگاروں کی خوش قسمتی کی معراج ہے، کجا ہم گناہگاروں کے آنسو، کجا جسم حسین زخم حسین کا مرہم۔ یقیناً کل بھی میں نے آپ کی سماعت کے حوالے کیا تھا کہ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، لیکن ہر ماں یہ سوچ کر پروان چڑھاتی ہے کہ میرا لال ایک دن جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا۔ محمد کی بیٹی نے اپنے لال کو پروان چڑھایا تو یہ سوچ سوچ کر پروان چڑھایا کہ ایک دن میرا یہ لال کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمائش ہوئی ہے کہ شہزادے علی اکبر کے مسائل پڑھے جائیں۔ کائنات میں کس کا کلیجہ ہے جو اکبر کے مسائل مکمل سنا سکے، یا کائنات میں کس کا کلیجہ ہے جو ہم شبیہ پیغمبر کا درد برداشت کر سکے۔ اطمینان سے جملہ سن لیجئے گا، اور اگر آپ نے یہ فقرے سمجھ لیے تو رونے کے لیے یہی فقرہ کافی ہو جائے گا۔ دو اعرابی ایک اونٹ پر جھگڑا کرتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے۔ ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ صاحب مالک ستین نے عجیب جملہ لکھا ہے، دو اعرابی ایک اونٹ پہ جھگڑا کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے۔ ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ جملہ سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ رسول نے دونوں کا مقدمہ سنا،
یہ کہہ رہا تھا اونٹ میرا ہے، یہ کہہ رہا تھا اونٹ میرا ہے، باتیں ہو رہی تھیں. یا ایک کھڑا ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ اونٹ میرا ہے، اور اگر یقین نہ ہو اس اونٹ کو ذبح کرائیے، ذبح کرا کے اس کا دل نکالیے، اس کے دل میں ایک سوراخ ہوگا، اگر وہ سوراخ ہوا تو اونٹ میرا، اگر سوراخ نہ ہوا تو اونٹ اس کا ہے، میں اس کی دیت، اس کی قیمت اس کے حوالے کر دوں گا. اونٹ ذبح کروایا گیا، دل نکالا گیا، دل میں سوراخ نظر آیا. رسول نے اسے عرابی کو اپنے قریب بلایا، آواز دی تجھے کیسے خبر کہ اس اونٹ کے دل میں ایک سوراخ ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو ذبح کیا تھا. اللہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو ذبح کیا تھا، مجھے یقین تھا جس باپ کے سامنے اس کا بیٹا ذبح ہو جائے اس کا کلیجہ کباب ہو جائے گا. رسول نے عرابی کی یہ گفتگو سنی، جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. 6 سال کے حسین رسول کے سامنے تھے، دوڑ کر محمد نے حسین کو ہاتھوں سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، حسین کے دل پر میرے نبی نے بوسے لینے شروع کیے. سلمان آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس طرح حسین کے دل کے بوسے لے رہے. آواز دی سلمان جانور کے سامنے اس کا بیٹا ذبح ہوا، جانور کا دل برداشت نہ کر سکا. ارے میرا یہ حسین اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکال. جزاک اللہ خیرن جزا. مولا آپ کے گریے کو قبول فرمائے. بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہوں. سلمان جانور اس کے سامنے ایک بیٹا ذبح ہوا، وہ برداشت نہ کر سکا. میرا یہ حسین اپنے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا. جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہوں مجلس میں، میرا جملہ سمجھ کر رونے کی کوشش کرنا. اللہ ہر کسی کے بیٹے کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. باپ کے لیے بڑا فخر کا لمحہ ہوتا ہے وہ وقت جب اس کا بیٹا اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، تو باپ نگاہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا ہے. جس حسین کا اکبر جیسا بیٹا ہو. دو جملے سن لینا اطمینان سے. جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے نا بیٹا، تو باپ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اور ایک خواہش باپ کے دل میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. اور اگر بیٹا پہلی بار باپ سے کچھ مانگے تو باپ کا دل تڑپ جاتا ہے. بیٹا اکبر جیسا، باپ حسین جیسا. کتابیں گواہ ہیں 18 سال تک اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا. 18 سال کے بعد 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اکبر نے حسین کے سامنے دامن کو پھیلایا. آواز دی بابا زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مانگنے آیا ہوں. حسین نے کہا مانگو اکبر
کیا چاہیے؟ روک کا بابا بس مرنے کی اجازت دے دو۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ اللہ جانے حسین کے کلیجے پر خنجر چلا ہوگا۔ آواز دی اکبر بیٹے تو تم میرے ہو، لیکن پروان تمہیں زینب نے چڑھایا ہے، اگر مرنے کی اجازت چاہیے تو جا کر میری بہن زینب سے مانگو۔ اکبر جناب زینب کے حجرے میں آئے، کیسے رخصت ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا، بھائی ایک جملہ سننا۔ حسین خیمے میں آئے، زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا، حسین کے چہرے کو دیکھا، زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بھیا 18 سال تک ہر بار اکبر کو زینب نے سجایا ہے۔ ہاں بہنا، ہر بار زینب تم نے اکبر کو سجایا ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بھیا اگر اجازت ہو آج میدان کے لیے بھی زینب سجا کر بھیجیں گے۔ حسین نے کہا بہنا اجازت ہے۔ اکبر کو زینب نے سجانا شروع کیا، سر کو اٹھانا، ہر عزادار سر کو اٹھائے، میری طرف دیکھنا۔ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر سکتا ہوں، سمجھ جاؤ گے تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ آنکھوں کو اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ زینب اکبر کو سجا چکی، حسین آگے بڑھے، آواز دی زینب سجا لیا اکبر کو؟ ہاں بھیا سجا لیا۔ آواز دی بہن میں بھی تو باپ ہوں، زینب میرا بھی کوئی ارمان ہے۔ ہاں بھیا کیا ارمان ہے؟ سجا لیا اکبر کو؟ ہاں بھیا سجا لیا۔ آواز دی بہن زینب اگر اجازت ہو بیٹے کے سر پر امامہ میں باندھ دوں؟ زینب نے کہا بھیا اجازت ہے، دیکھنا میری طرف خدا کے لیے۔ حسین نے اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا۔ جب سارا امامہ باندھ چکے نا، حسین نے کہا زینب رخ دوسری طرف کر لو، کلثوم رخ دوسری طرف کر لو، رباب رخ دوسری طرف کر لو۔ زینب نے کہا بھیا کیا کرنے لگے ہو؟ حسین نے امامے کو تھاما، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بھیا میں سمجھ گئی اب اکبر زندہ باد ہے۔ جزاک اللہ خیرن جزا، جزاک اللہ خیرن جزا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر خیمے سے نکلے، نہیں پڑھتا پوری رخصتی، آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے تو جملہ سن لینا۔ اکبر خیمے سے نکلے، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کا رخ اکبر نے کیا۔ ایک جملہ سننا، مقتل سے ایک آواز آئی بھیا آخری جملہ گفتگو تمام ہو گئی۔ اکبر میدان میں گئے، ایک ظالم نے سینے پر پرچھی ماری۔ تم نے یہی سنا ہے نا کہ پرچھی ٹوٹی اکبر کے سینے میں، پرچھی یوں ہی نہیں ٹوٹی، ظالم نے سینے میں پرچھی ماری۔ اکبر کے قریب آیا، پرچھی کو پکڑا، یہ کہتے ہوئے توڑا اکبر میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے، آج دیکھوں گا جوان کے سینے سے پرچھی کا بھار حسین کیسے نکلا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بس دو جملے ختم کر دیا میں نے مسائل۔ اکبر زین سے زمین پانے لگے، آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام۔ اکبر نے آخری سلام کیا، حسین پڑھے
اطمینان سے جملہ سننا، حسین بڑھے یا در خیمہ سے زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین بائیں طرف بڑھے، اللہ جانے تم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، گھوڑا دائیں کھڑا تھا، حسین نے قدم بائیں بڑھایا، زینب دوڑ کر آئی، آواز دی بھیا گھوڑا اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، رو کے کہا زینب مجھے راستہ نظر نہیں آتا، بہن زینب مجھے راستہ نظر، آخری جملہ، بس آخری جملہ، آخری جملے کی اجازت، ایک جملہ اور سن لینا، زینب نے حسین کا ہاتھ تھاما، گھوڑے کے قریب لے کر آئی، زینب نے حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، لیکن یہی جملہ ہے کتابوں میں، ادھر سے زینب نے سوار کیا، منہ کے بل حسین اس طرف گرے، زینب نے ادھر سے سوار کیا، حسین منہ کے بل اس طرف گرے، 9 مرتبہ زینب نے سوار کیا، حالت یہ ہے حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے، یا زینب نے نجف کا رخ کیا، بابا علی بیٹے کی مدد کرنے، بس آخری جملہ، آخری جملہ نہیں پڑھوں گا پوری شہادت، حسین اکبر کے سرحانے پہنچے، یہ ہاتھ بندے ہیں میرے تمہارے سامنے، آپ کی قوم کا خادم ہوں، چوٹ لگ جائے تو خادم سمجھ کے معاف کرنا، نظر اٹھانا، نظر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، پھر میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا خدا کے لیے، حسین بڑھے، جانتے ہو اکبر کے قریب حسین کیسے پہنچے؟ کوہنیوں کے بل، حسین نے چلنا شروع کیا، دیکھتے رہنا میری طرف، حسین کوہنیوں کے بل چل رہے تھے، سامنے 2 لاکھ کا لشکر مسکرا مسکرا کے کہہ رہا تھا حسین ہم نے تمہارا اکبر مار دیا، حسین ہم نے تمہارا اکبر مار دیا، 57 سال کا ضعیفہ کوہنیوں کے بل چلتا، جزاک اللہ خیرا جزاک، آخری جملہ، بس آخری جملہ، اکبر کے سرحانے پہنچے، برچھی میں ہاتھ ڈالا، اب جو برچھی نکالی صرف برچھی نہیں، برچھی میں الجھ کر بیٹے کا کلیجہ باپ کی نظروں کے سامنے آیا، سینے سے سینے کو ملایا، کمر میں ہاتھ ڈالا، لے کر اکبر کو چلے، کبھی کبھی اکبر کو زمین پر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، ابھی خیمہ دور تھا، یا حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کرو، مجھ سے اکبر کا لاش، ایک جملہ، بس ایک جملہ، گفتگو تمام ہو گئی، ایک جملہ، ایک جملہ، پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جملہ اپنی ماؤں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، ام لیلہ اکبر کے قریب آئی، حسین کے چہرے کو دیکھا، بیٹے کے لاشے کو دیکھا، اکبر کے سینے سے ام لیلہ نے ہاتھ اٹھائے، اپنی چادر اتار کر زمین پر رکھی، اکبر کے سینے کے خون کو اپنی ہتھیلی میں لیا، لے کر بالوں میں لگایا، حسین نے کہا لیلہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دی آقا میں نے منت مانی تھی جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں میں خزاں لگاؤں گی، ارے میرے بیٹے کا لاشا
इन्ना इलैहि